اگر باوضو ہو کر مسجد کا رخ کیا جائے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، احادیث کو دیکھا جائے تو ایک نہیں 10 انعام ملتے ہیں، اور میں وہ 10 انعام اختصار سے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا انعام جو آپ نے حدیث سنی، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھنے والا حج کرنے جا رہا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ دوسرا اجر، كانت خطوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ باوضو ہو کے نماز پڑھنے جو مسجد جاتا ہے قدم تو اٹھاتا ہی ہے نا، جب قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ مٹتا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ تیسرا انعام، اگر وہ نیت کر کے نکلا ہے کہ میں نے آج باجماعت ہی پڑھنی ہے، اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو گیا ہے، جاتے نماز کھڑی ہوگی ہے، وہ تو تکبیر اولیٰ کی نیت لے کے نکلا ہے، بارش آ گئی ہے، اچانک گاڑی پہ تھا وہ خراب ہو گئی ہے، اچانک ازدحام ہو گیا ہے جس میں اس کا بس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرتا ہے بس مسجد میں جاتا ہے، فوجد الناس قد صلوا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، كتب اللہ له مثل اجر من حضرها، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس افسوس پر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری تکبیر اولیٰ رہ گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس کی خوبصورت نیت کی وجہ سے اور اس نقص پہ افسوس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں ان کے برابر اس اکیلے کو اجر دیتے ہیں۔ من حضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والوں کا اجر کم ہوتا ہے یا ان کا تھوڑا تھوڑا اجر لے کے اللہ اس کو دیتے ہیں، ان کو پورا ہی اجر ملتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس اکیلے کو سب کے برابر دے دیتے ہیں۔ چوتھا انعام، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، جب یہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 نیکیاں، رکھتا ہے تو 10 نیکیاں، جہاں گناہ معاف ہوتا تھا، درجے بلند ہوتے تھے، ہر قدم اٹھانے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پانچواں انعام، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسا انتظار کرنے والا کالقانت، اللہ کے ہاں قنوت کرنے والا، عبادت میں مگن ہونے والا لکھا جاتا ہے، اور اس کا نام نمازیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کی نماز ہی لکھی جاتی ہے جب تک گھر واپس نہیں چلا جاتا۔ چھٹا انعام، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، یہ تو اللہ رب العزت کے گھر آنے والا، یہ تو ایسے ہی ہے، اللہ کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی، جیسے کوئی کسی کی زیارت کرنے آئے تو میزبان اپنے مہمان کی عزت تو کرتا ہی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی عزت فرماتے ہیں۔ ساتواں انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يريد الصلاة فيه إلا تبشبش الله
कमा यतबशबशु अहलुल गाइब बितल्अति। एक दोस्त जिसकी दोस्ती पूरी कायनात में अफजल गिरदानी जाती है, मुद्दत मदीद के बाद अगर उससे मिले अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाला, उसको खुशी कितनी होगी। माँ को बेटा मिल जाए उसको खुशी कितनी होगी। पूरी दुनिया की खुशियां इकट्ठी कर ली जाएं, बावुज़ू होकर मस्जिद में आने वाले शख्स को जब अल्लाह ताला मस्जिद में अपनी रहमत से ले आते हैं, पूरी दुनिया की खुशियां एक तरफ, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात में जितनी खुशी है उससे ज़्यादा इस बंदे से खुश होते हैं। 9वां फ़ायदा, अगर घर से वज़ू करके आप मस्जिद में आते हैं और आज मुबारक दिन है जुमे का, जो ईद का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा, जो वज़ू करे, फ़अहसनल वुदू, वज़ू को खूबसूरत बना के करे, सुम्मा अतल जुमुआ, फिर जुमे के दिन जुमा पढ़ने आ जाता है, फस्तमा व अनसत, गौर से सुनता है, खामोश हो जाता है, गुफ़िर लहू मा बैनल जुमअतिल उख़रा मा बैनहु व बैनल जुमअतिल उख़रा व फ़ज़्लु सलासति अय्याम। इसने 2 रकतें पढ़नी हैं जुमे की, लेकिन वज़ू करके आया, गौर से सुना, खामोश हो गया, इमाम के करीब होके बैठा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 8 दिन के गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। और साथ दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 दिन और एक जुमा के 7 दिन और 3 दिन 10 दिनों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। 10वां इनाम, जो शख्स अगर सुबह की नमाज पढ़ने आ जाता है बावुज़ू होके, मन सल्लल फज्र फी जमाअ फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह फला तुग़फ़िरू ज़िम्मतल्लाह, जो नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की ज़मानत और अमानत में चला जाता है, सारा दिन वो अल्लाह की ज़मानत में रहता है। इसलिए फरमाया अल्लाह की ज़मानत को तोड़ा न करो। 11वां फ़ायदा, अगर इंसान बावुज़ू हो के घर से आता है, बाजमात नमाज पढ़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बश्शिरिल मश्शाईन फिज़्ज़ुल्मि इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामह, जो अंधेरे में नमाज के लिए जा रहा होता है उसको खुशखबरी दे दो, क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने रोशनी रखी है और नूरे ताम रखा है, जन्नत की रोशनी।